آج آمد کا پہلا اتوار ہے، اس لیے ہم آمد کے اتوار کی اس پہلی شمع کو جو امید کی شمع کہلاتی ہے روشن کریں گے۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، ہمیں توفیق دے کہ اب ہم اس فانی زندگی کے درمیان جس میں تیرا بیٹا یسوع مسیح بڑی فروتنی کے ساتھ ہمارے پاس آیا، ہم تاریکی کے کام چھوڑ کر نور کے ہتھیار باندھ لیں، تاکہ آخری دن جب وہ اپنی حشمت اور جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آئے تو ہم غیر فانی زندگی کے لیے اسی کے وسیلے سے جی اٹھیں جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ اب اور ہمیشہ جیتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ آمد کا موسم مسیحی کیلنڈر میں خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آمد کے پہلے اتوار سے کلیسیائی کیلنڈر کا پہلا دن شروع ہوتا ہے۔ آمد کے اس موسم میں ہم آپ کو اس خاص پروگرام میں شریک ہونے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام کلیسیا پاکستان میں آرچ بشپ آزاد مارشل کی رہنمائی میں سب دائسوں کے توسط سے بنا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آمد کے یہ 4 اتوار آپ کے لیے برکت کا سبب ہوں گے۔ آمد کے دنوں میں ہم 2 باتوں کو خاص طور پر سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آمد کے دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کا انتظار کلیسیا کو کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے مسیح یسوع کی پہلی آمد کے جشن کو منانے کے لیے، یعنی بڑے دن یا کرسمس کو منانے کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ آمد کا مطلب ہے یسوع کی پہلی آمد اور یسوع کی دوسری آمد پر غور کرنا۔ اس لیے ان 4 اتواروں میں ہمارے چرچ آف پاکستان کے بشپس آپ کو پیغام بھی سنائیں گے اور آپ کو کلیسیا کے ان اہم دنوں کے بارے میں بھی سکھائیں گے۔ آمد کے یہ دن روزوں کے دن ہیں، جن میں ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا بن کر ہمارے درمیان آیا۔ آمد کے یہ دن روزہ رکھنے کے دن ہیں، جب ہم اس بات پر اپنی توجہ دلائیں کہ یسوع ہماری خاطر عرش چھوڑ کر فرش پر آ گئے۔ ہم جو آمد کے دنوں میں خاص دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو دلیری دیں، کیونکہ آمد کے دنوں میں امید، اطمینان، خوشی اور محبت کے نام سے شمع روشن کی جاتی ہے۔ آمد کا ایک ایڈونٹ رنگ ہوتا ہے جس میں 5 موم بتیاں ہوتی ہیں۔ ہر اتوار ایک موم بتی روشن کی جاتی ہے اور کرسمس والے دن 5ویں موم بتی جو درمیان میں ہے ایڈونٹ رنگ کے، اس کو روشن کرتے ہیں۔ ان سب باتوں سے چرچ کا مقصد ہے کہ ہم آپ کے دھیان اس طرف لگائیں تاکہ ہمیں یاد ہو کہ ہم نے امید میں قائم رہنا ہے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، خوشی کو اپنے درمیان بسنے دینا ہے اور پیار جس کا اظہار یسوع کے چرنی میں جنم لینے سے ہوا، اس پیار کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آئیے اس پروگرام میں شرکت کریں، بنتے پائیں جیسے کو آمد کے لیے تیار ہو اور اس کی دوسری آمد کا انتظار کریں۔ میری طرف سے فیصلہ آباد ڈائسس کے تمام خدام کی طرف سے آپ سبوں کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے پڑھیں۔ مقدس متی رسول کی انجیل
دوسرا باب پہلی آیت سے، مقدس متی رسول کی انجیل دوسرا باب پہلی آیت سے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا وسیلہ ہو۔ دعا مانگیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کئی طرح کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں جو ہمیں حیران کر دیتی ہیں۔ لوگ متجسس ہو جاتے ہیں، لوگ ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں ایسی خبروں کے بارے میں جو شائع ہوتی ہیں۔ لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اسے جھوٹ کا بلندہ کہتے ہیں، بعض لوگ من گھڑت کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے ہیں، اور بعض لوگ اسے محض انسانی دل کی اختراع بیان کر کے رد کر دیتے ہیں۔ لیکن آج سے تقریباً 2000 سال قبل ایک خبر نے لوگوں کو حیران کر دیا کہ خدا انسان بن گیا۔ بنیادی طور پر کرسمس خدا کے کلام کا انسان بن جانا ہے، اور یہ سب سے پہلے خبر فرشتوں نے شائع کی۔ اس خبر کے لیے سب سے پہلے مقدسہ مریم کو اطلاع دی گئی۔ مقدسہ مریم کو یہ بتایا گیا کہ اس نیک مقصد کے لیے، خدا کے منصوبہ نجات کے لیے خدا نے آپ کا چناؤ کیا ہے۔ اس خبر کو سچ جاننا بے حد مشکل تھا، کیونکہ قانون قدرت ہے کہ خدا نے جب جانداروں کو خلق کیا تو ان کے اندر قوت تولید رکھی ہے تاکہ وہ اپنی نسل کو جاری رکھ سکیں، اور انسانی طور پر بھی زندگی کا آغاز مین پلس وومن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اس خبر میں نیا انداز ہے، نیا مکاشفہ ہے، نیا کلام ہے، نیا انتخاب ہے، نیا چناؤ ہے کہ ایک کماری نے، ایک علمہ نے مرد سے صحبت کیے بغیر بیٹے کو جنم دیا۔ دنیا میں واقعات ایک قسم کے ہو سکتے ہیں، معجزات ایک قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں یہ ایک انوکھا، یکتا، لاسانی، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ ناگزیر واقعہ ہے کہ ایک کنواری نے مرد سے صحبت کیے بغیر بیٹے کو جنم دیا۔ جب مقدسہ مریم کو یہ خبر دی گئی تو مقدسہ مریم کا یہ رویہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ لیکن جب مقدسہ مریم کو یہ سچائی بتائی گئی کہ خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، تو مریم کا فوری اور خوبصورت رد عمل یہ ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ دوسرا گروہ چرواہوں کا گروہ ہے۔ جب یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے جنم لیتا ہے اور یہ خبر چرواہوں کو دی گئی تو چرواہوں کا خوبصورت اور فوری رد عمل یہ ہے کہ وہ اس خبر کی تصدیق کے لیے چل پڑے، اور جب انہوں نے اسے تلاش کر لیا تو اسے سجدہ کیا۔ تیسرا گروہ مجوسیوں کا ہے، کیونکہ لکھا ہے جب یسوع بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ ہم اس کا ستارہ دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ وہ مجوسی کہاں سے آئے تھے،
बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो इसराइल के मशरक से आए थे, और इसराइल के मशरक में जगराफिया एतबार से अरबस्तान और ईरान वाक़ है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, ये बात सच्चाई है कि अरबी लोग, फारसी लोग सितारा शनासी के इल्म में बहुत मशहूर है। इसका मतलब ये हुआ कि अरब के बशिंदे उन लोगों में से थे जिनको मसीह की पैदाइश की पहले खबर दी गई, क्योंकि अरब के बशिंदे भी इस्माइल की निस्बत से बुजुर्ग इब्राहिम की औलाद में से थे, और वो भी उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर थे कि तेरी नस्ल के वसीले से कौम में बरकत पाएगी। अरब के बशिंदों का, इन दानश्वरों का खूबसूरत रद्द अमल यह है कि वो अपने तोहफे तहाइफ लेकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए चल पड़े। सोना पेश किया जो उसके जाहो जलाल और उसके बादशाह होने की दलील है। उसे लुभान पेश किया गया, एक खुशबू है, कुर्बानियों में इस्तेमाल होती है, यानी उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को बतौर काहिन के करीब। तीसरा तोहफा उन्होंने मोहर का पेश किया है, किस्म का तेल है जो खुदावंद यीशु मसीह की मौत की तर्जमानी करता है कि उसे बतौर नजात दहिंदा के कबूल किया। उसकी अलूहियत को, उसकी खुदामंदियत को और उसकी बादशाहत को कबूल किया। चरवाहे सजदा कर रहे हैं, मजूसी सजदा कर रहे हैं, मसीह चरनी में एक बच्चे की सूरत में लिपटा हुआ है, यानी अमीर और गरीब इकट्ठे हो जाते हैं। एक शख्सियत और भी है जिसका रवैया मुनफरद है। बज़ाहिर वो मसीह को सजदा करना चाहता है, लेकिन उसके बातन में रियाकारी है, और वो शख्सियत है हेरोदीस। जब ये खबर हेरोदीस को दी गई तो उसने गहरी दिलचस्पी ली कि इसकी बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। बज़ाहिर वो उसे सजदा करना चाहता है, लेकिन उसके रवैये में नफरत है, दुश्मनी है, रियाकारी है। वो सजदा नहीं बल्कि उसे कत्ल करवाना चाहता है। एक और गुरु है जो काहिनों और फकीयों का गुरु है। काहिनों और फकीयों के गुरु में भी बेरुखी है, बेअतनाई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनका रवैया भी बादशाह के रवैये से मुख्तलिफ नहीं है। वो इबादत करवाते हैं, शरई रसूमात को अदा करते हैं, पेशगोइयों से वो लोग वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मसीह की पैदाइश को कोई खास अहमियत नहीं दी। गफलत और लापरवाही, या हम कह सकते हैं बेअतनाई बरते हैं। मुकद्दसा मरियम का रवैया खूबसूरत, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक। चरवाहों और मजूसियों का रवैया तमजीद, सिताइश, शुक्रगुजारी और तोहफे है। सवाल पैदा होता है कि आने वाले क्रिसमस के मौके पर मेरा और आपका रवैया कैसा? जो ख्याल आपके दरमियान छोड़ना चाहता हूं, इसमें हमें अपनी अपनी जिंदगियों का या अपने अपने रवैयों का जायजा लेना है कि क्या हेरोदीस की मानद है जो अपने वकार की खातर मसीह से दुश्मनी और अनाद रखता है? क्या काहिनों और फकीयों की मानद है जो किताब मुकद्दस को जानने के बावजूद भी बेरुखी और रियाकारी का मुजाहरा कर रहे हैं? या मजूसियों की मानद है, चरवाहों की मानद है जो तमजीद करते हुए, सिताइश करते हुए, तोहफे तहाइफ देकर वापस लौटते हैं? हमें अपनी अपनी जिंदगियों का और अपने अपने रवैयों का जायजा लेना है। खुदावंद आप सबों को कसरत के साथ बरकत बख्शे। Mary,
آئیے ہم خداوند کی شکر گزاری کریں اور دعا مانگیں۔ خدا واحد، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ آسمانی باپ قادر مطلق خدا، تیری محبت، تیرے فضل، تیرے رحم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمد و تعریف کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا۔ مسیح خداوند کی پہلی آمد کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسیح خداوند کی صلیبی موت، دفن ہونے، جی اٹھنے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند کے آنے کی زندہ مبارک کامل امید کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ منت کرتے ہیں خدا باپ، روئے زمین پر کلیسیا پاکستان پر رحم فرما، یسوع نام کے وسیلے بحالی اور سلامتی بخش۔ فضل فرما، ہم منتظر اور مشتاق رہیں، فرما بردار رہیں، تائب دل رہیں، جان دینے تک وفادار رہیں، اور جب تیرا بیٹا ہمیں لینے کے لیے آئے تو کل مقدسین کے ساتھ ہم اس کا استقبال کریں۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمیشہ تیرا ہے خداوند، ہمیشہ تیرا ہے۔ شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے، آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاکوں کی رفاقت و شراکت کل ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ، تمام چرچ آف پاکستان کی ڈائسسز کے ساتھ، چرچ آف پاکستان، کلیسیا پاکستان اور کلیسیا عالمگیر کے ساتھ برکت، سلامتی، روح کی معموری اور پہلی عام آمد کی یادگاری کی خوشیوں اور اس کی دوسری آمد کی تیاری میں آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک یہ ہوتا رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے، آمین۔